إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ آج انشاءاللہ سورہ مؤمنون رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا کیا نظریہ اور کیا عقیدہ تھا، اور آج کئی کلمہ پڑھنے والوں کا اسی طرح کا عقیدہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ جو عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں مشرکین مکہ کا تھا، اسی طرح کا بیان ہی اسی طرح کا یا اس سے کچھ بڑھ کر کچھ کمی بیشی کے ساتھ ویسا عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو انتہائی اہم ترین باتیں ہیں آج کے سبق میں، تو اس کو توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ہم، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات، انشأ لکم السمع، جس نے پیدا کیے تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ، اور وہ ذات زرعکم جس نے پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے وہ ذات، یحیی، جو زندگی دیتا ہے تم کو، وَيُمِیت، اور وہ موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے بدلتے رہنا دن اور رات کا یہ نظام، یہ سسٹم اسی نے بنایا۔ افلا تعقلون، کیا بس نہیں تم سب سمجھتے؟ بل قالوا، بلکہ ان سب نے کہا، مثل ما قال الاولون، مثل اس کے جو کہا تھا پہلے لوگوں نے، قالوا، ان سب نے کہا، اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ لقد وعدنا، بلا شبہ وعدہ دیے گئے ہم، نحن ہم، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، ھذا یہ وعدہ، من قبل اس سے پہلے بھی، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ قل لمن الارض، آپ ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، ان سے ان کا نظریہ اور عقیدہ پوچھیں، لمن الارض، کس کی ہے یہ زمین، ومن فیہا، اور اس زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب جانتے ہو، سیقولون للہ، تو ضرور عنقریب یہ سب کہیں گے، للہ، کہ زمین بھی اللہ کی اور زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا۔ قل، آپ ان سے سوال کریں، افلا تذکرون، کیا نہیں تم سب نصیحت حاصل کرتے؟ قل، آپ ان سے کہیں، ان سے پوچھیں، من رب السماوات، کون ہے رب السماوات، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا تم نہیں سب اس سے ڈرتے؟ قل، آپ کہیں، من بیدہ، کون ہے جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء، بادشاہی ہے ہر چیز کی، وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ سب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فأنا تسحرون، پھر کہاں تم سب جادو کیے جاتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم آئے ہیں ان کے پاس، بالحق، کے حق کے ساتھ، وانہم لکاذبون، اور بے شک یقیناً وہ سب جھوٹ بولنے والے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، وما کان، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود، اذن، اس وقت اگر ہوتا کوئی معبود، لذهب، تو ضرور لے جاتا، کل الہ، ہر الہ، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا، ولعلا، اور ضرور چڑھائی کرتا، بعضهم ان کا بعض، علی بعض، بعض پر، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما، اس سے، یصفون، جو وہ سب بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، فتعالی، پس وہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے
جو وہ سب اس کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، شریک بنا رہے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس رکوع کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ شروع ہو رہا ہے اس بات سے، اللہ فرماتے ہیں وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل یہ چیزیں پیدا کی، سہولتیں دی تمہیں، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم ایک معنی اس کا ہے تھوڑے انسان شکر کرنے والے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم شکر تھوڑا کرتے ہو، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اگر شکر کرنے والے بھی ہیں نا تو وہ شکر بہت کم ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں اور سہولتیں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کتنی دیر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نعمت کو استعمال کتنی دیر کرتے ہیں اور شکریہ کتنی دیر ادا کرتے ہیں، کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کی کتنی طلب، طمع اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور پھر اس نعمت کے ملنے کے بعد پھر اس کی قدردانی کتنی کرتے ہیں۔ اس نعمت کی پہلے تو قدردانی ہے نا، کہ اس نعمت کا احساس ہو، ہم اللہ کا احساس ہوگا تو شکر ادا کریں گے نا، کہ اللہ یہ چیز نہیں تھی ہمارے پاس، تو نے دی۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے یہاں بھی بیان کیا، السمع، کان، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے کان نہیں ہیں، جو سن نہیں سکتے، والابصار، آنکھیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو آنکھوں سے محروم ہیں، نابینے ہیں، جن کو راستہ معلوم نہیں ہوتا، در در کی وہ جو ہے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور محتاج بن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں نا کہ اگر آنکھیں نہ ہوں تو کیا بنتا ہمارا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کان کتنی بڑی نعمت ہے، والافئدہ، اور دل کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن کیا ان کانوں کو، ان آنکھوں کو، اس دل کو ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر رہے ہیں؟ کہیں ہمارے کان، ہماری آنکھیں اللہ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں ہو رہی۔ ان آنکھوں کو موبائل پر ادھر ادھر آوارہ نظریں گھماتے رہنا، اور کانوں سے جو ہے بیہودہ باتیں سنتے رہنا، اور گانے اور فلمیں دیکھتے رہنا، یہ کوئی شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے، اور ان نعمتوں کا غلط استعمال ہے۔ ان نعمتوں کی اصل قدردانی اور شکر گزاری کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ کانوں سے قرآن کو سنیں، آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں، اللہ کی کائنات کو دیکھیں، رب کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی توحید کو پہچاننے والے بنیں۔ قلیلا ما تشکرون، دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بھی بہت تھوڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما لیں، جو اللہ کے تھوڑے بندے، اللہ کے قدردان، اللہ کی شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل کر لیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ، وہی ذات جس نے پھیلایا تم کو زمین میں پھیلا دیا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اور پھر انہی سے آگے نسل پھیلی، اور پوری زمین پر اب پھیل چکے ہیں۔ 7 بر اعظموں پر انسانیت جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ کس نے پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ جو انسان کسی چیز کو بھیجتا ہے یا پھیلاتا ہے تو وہ اس کو سمیٹتا بھی ہے۔ ایک چیز جو شروع کرتا ہے وہ اس کو ختم بھی کرتا ہے، اختتام بھی کرتا ہے۔ تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس نے پھر سمیٹنا بھی ہے، اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جس رب نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں، وہ رب تمہیں واپس لائے گا اور سمیٹ لے گا۔ وہیں سے میدان عرفات سے اماں حوا اور آدم علیہ السلام آئے، وہیں سے پھیلے نا آگے، اور قیامت کے دن پھر اسی میدان میں جانا ہے سب نے میدان عرفات میں جو ہے میدان محشر میں ہی لگنا ہے، وہیں پہ سب اکٹھے ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے تم کو، وَيُمِيتُ، اور وہی مارتا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ رب کیا؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے حکم سے ہمیں زندگی ملی ہے، اسی کے حکم سے موت آئے گی، کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کوئی ہماری زندگی موت کا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ زندگی اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ قبر میں ہی نہیں ہو سکتی۔ جس دن جس جگہ پر موت کا وقت مقرر ہے اور لکھ دیا گیا، اسی جگہ پر اسی وقت میں وہیں پر ہی موت آئے گی۔ وَلَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے بدلتے رہنا ہے دن اور رات کا۔
یعنی یہ دن اور رات کی تبدیلی، موسموں کا بدلنا، سورج کا آنا اور رات کا جو ہے چلے جانا، اور پھر سورج کا غروب ہو جانا اور رات کا آ جانا، یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے یہ بھی اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ایک نظام فطرت کے تحت یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو چلانے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اس کو پہچانو، اس کے شکر گزار بنو۔ اسی نے تمہیں کان، آنکھیں، دل دیا، اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور زمین میں رہنے کے لیے اس پوری کائنات کو تمہارے لیے اسی نے مسخر کیا۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ بلکہ اصل بات کیا ہے، انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے لوگوں نے جواب دیا تھا۔ کیا جواب؟ قالو، وہ کہنے لگے، اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، ترابن، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اس طرح کی باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی تھیں، یہ بھی وہی بات کرتے ہیں۔ لقد وعدنا، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم وعدہ دیے گئے، ہم بھی، ہمارے باپ دادا بھی اس سے پہلے۔ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، قصے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کب سے یہ وعدہ دیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، آج تک کوئی اٹھا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی باتیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، قرآن کے پیغام سے خود بھی منہ موڑتے اور دوسروں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے، اس طرح کی باتیں کر کے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ آگے اب انداز بدل کر اللہ رب العالمین توحید سمجھا رہے ہیں، اور یہاں ان آیتوں میں مشرکین مکہ کا اللہ رب العالمین کے بارے میں جو نظریہ اور عقیدہ تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان میں بھی کچھ نہ کچھ توحید تھی، اگرچہ انہوں نے جو ہے بت بنا رکھے تھے اور بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، بیت اللہ کے اندر بھی انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے انکاری تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو مان کر ویسا نہیں مانا انہوں نے جس طرح ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویسا اللہ کو نہیں مانا، تو اس لیے ان کا ماننا نہ ماننے کے زمرے میں آیا۔ یہاں دیکھیں، توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو جو ہے ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آج کئی ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ بیان ہی اسی طرح ہے۔ قل لمن الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ان سے، لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے؟ کن سے پوچھنا ہے؟ مشرکین مکہ سے، جو لات، منات، عزا کے پجاری ہیں، جو ان کے سامنے سجدے کرنے والے مشرک ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ان مکہ کے ان کافروں سے آپ پوچھیں یہ زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، اور اس زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ زمین کے اوپر نباتات ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پودے ہیں اور حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ ساری زمین کی مخلوقات ہیں۔ یہ زمین کی مخلوقات یہ کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقولون للہ، ان قریب یہ جواب دیں گے آپ کو کہ للہ، اللہ کی ہے۔ یہ زمین کس کی ہے آپ ان سے جب پوچھیں گے تو یہ مکہ کے مشرک بھی آپ کو جواب دیں گے کہ یہ زمین اللہ کی ہے۔ جب یہ کہیں کہ زمین اللہ کی ہے، آپ ان سے پھر کہیں افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے تم؟ جب یہ زمین اللہ کی ہے، زمین کے اوپر ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، تو پھر عبادت بھی تو اللہ کی کرنی چاہیے نا، عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اصل میں مشرکین مکہ کا نا توحید ربوبیت کے بارے میں عقیدہ درست تھا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہے اس زمین کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کا خالق، مالک، آسمان کو بنانے والا، نظام چلانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ ربوبیت کا معنی رب، مالک، پیدا کرنے والا، اس کو توحید ملوکیت بھی کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے اور رازق اللہ ہے۔ اس توحید کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ یہاں قرآن ہے، کہتے تھے وہ زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اس توحید میں اس پر وہ مانتے تھے یہاں تک۔ لیکن اگلی توحید کی قسم کیا ہے کہ جب تم نے مان لیا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے اور رزق دینے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، سجدہ کرنا ہے تو اسی کے سامنے، رکوع کرنا ہے تو اسی کے سامنے، حاجت روا، مشکل کشا وہی ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کو پکارو، جب مشکلیں ٹل جائیں تو شکرانے کے لیے اس کے سامنے جھکو،
نظر نیاز دینی ہے ماننی ہے تو اس کے لیے. یہاں پر آ کر وہ ان کے عقیدے میں بگاڑ آ چکا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے نا یہ سفارشی بنائے ہیں, ہم چونکہ گناہگار ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری طرف ہماری بات کی طرف توجہ نہ دیں, تو یہ جو نیک بزرگ ہستیاں ہیں ہم نے ان کو واسطہ بنا لیے ہے, یہ اللہ کے سامنے ہماری مشکلات اور ہماری آرزوؤں کو پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر دیتے ہیں. ڈائریکٹ ہماری اللہ نہیں سنتے اور ان کے وسیلے اور ان کے طفیل سے سن لیتے ہیں. یہ عقیدے میں بگاڑ تھا. اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے نا. اور توحید اسماء و صفات کے بارے میں اس کے بھی انکاری تھے, اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے. جب انہیں کہا جاتا اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن, جب انہیں کہا اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفت ہے رحمان, وہ کہتے تھے مر رحمان, ہمیں نہیں پتا رحمان کون ہے, رحمان کون ہے ہمیں نہیں پتا. سیقولون للہ, ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہے. تو آج بھی کئی لوگ کلمہ پڑھنے والے توحید صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ کہہ دیں زمین کا مالک اللہ ہے, بارشیں برسانے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, بیٹے دینے والا اللہ ہے. عبادت کے لیے انہوں نے بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود کئی سفارشی بنائے ہوئے ہیں. جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہم جو بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے, ان سے نہیں مانگتے, ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں, یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں. آج کلمہ پڑھنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ میں جو جا رہا ہوں, کلمہ پڑھنے والے جو جاتے ہیں درباروں پر مزاروں پر, وہاں ان سے جو کہیں کہ تم ان کو جا کے سجدہ کیوں کرتے ہو, ان سے کیوں دعا کرتے ہو, کہتے ہیں ان سے نہیں کرتے, یہ نہیں دیتے, یہ لے کر دینے والے ہیں ہمیں, یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں. یہی عقیدہ ان کا تھا. ہؤلاء شفاعنا عند اللہ, یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں, ہم ان سے نہیں مانگتے. ما نعبدہم, ان کی ہم عبادت نہیں کرتے, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں انہیں ہم اپنا سفارشی بناتے ہیں, یہ سفارشی ہیں ہمارے. آگے دیکھیں, قل من رب السماوات السبع, آپ ان سے کہیں کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا, جو ساتوں آسمان ہیں ان ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے, ورب العرش العظیم, اور عرش عظیم کا رب کون ہے. یعنی وہی توحید ہے نا کہ آسمانوں کا رب کون ہے, زمین کا رب کون ہے, زمین میں جو کچھ ہے اس کا رب کون ہے, آسمانوں کا, ساتوں آسمانوں کا, اور عرش عظیم کا رب کون ہے. تو کیا کہتے ہیں, سیقولون للہ, اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ جواب دیں گے آپ کو کہ للہ, اللہ ہے, اس آسمان کا زمین کا رب اللہ ہے. سیقولون للہ قل افلا تتقون, آپ ان سے کہیں افلا تتقون, تو کیا نہیں تم سب ڈرتے, تو پھر اس رب سے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. قل, آپ کہہ دیجئے, من بیدہ ملکوت, اگلا سوال کریں ان سے, من بیدہ ملکوت کل شیء, کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہر چیز کی, کس کے اختیار میں کنٹرول ہے, قبضہ, قدرت, کنٹرول, اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے بادشاہ شاہی تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ چڑھا دے, وہ جس کو چاہے فقیر کر دے, فقیر کو چاہے امیر کر دے, شاہ کو چاہے گدا کر دے, گداؤں کو چاہے بادشاہ بنا دے. وہ کون ہے جو اونچے کو نیچا کر دے, نیچے کو اونچا کر دے, دن کو رات میں بدل دے, رات کو دن میں بدل دے. وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے. اور اگلی چیز, وَهُوَ يُجِيرُ, وہ پناہ دینے والا ہے, وہ جس کو چاہے بچا لے, پناہ دے دے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یعنی وہ جس کو پکڑنے پہ آئے پھر اس کے مجرم کو کسی کے بس میں یہ جرت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے مجرم کو وہ پناہ دے سکے. اللہ کے مقابلے میں وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون, اگر تم سب جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے. کیا فرمایا اللہ نے, سیقولون للہ, ان قریب یہ مکہ کے مشرک, یہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, مغیرہ, یہ لات, منات, عزا کے پجاری, یہ کیا کہیں گے, سیقولون للہ, ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہے. لیکن آج دیکھیں, آج کے کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ اس سے بھی برا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ تمام کنٹرول, قبضہ, قدرت, اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے فقیر کر دے, وہ جس کو چاہے پناہ دے دے. اس کے مقابلے میں پناہ کوئی نہیں دے سکتا, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کسی کو پناہ دے دے, اس کے مجرم کو وہ پناہ دے.
کسی کے پاس یہ جرت نہیں ہے۔ اور آج کے کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا، شرک میں اس سے بھی آگے۔ ایک تو وہ عقیدہ کہ اللہ صرف ربوبیت مان لیا کہ بیٹا دینے والا اللہ ہے، زمین کا مالک خالق اللہ، بارش برسانے والا اللہ، اور عبادت کی باری آئی، مانگنے کی باری آئی تو سفارشی بنا لیے جس طرح مشرکین مکہ کا تھا۔ اور اگلا یہ کہ سفارش میں بھی پھر ان سفارشیوں کو اس قدر کنٹرول اور اختیارات اتنے دے دیے کہ اللہ کے اختیارات سے بھی زیادہ ان کو اختیارات کا مالک سمجھ لیا۔ کتابوں میں کئی قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ فلاں ایک بزرگ تھے، ایک ماں جو تھی وہ رو رہی تھی، اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی؟ وہ کہنے لگی میرا چھوٹا سا بچہ تھا، فوت ہو گیا ہے۔ اب اس نے بزرگ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا، جبرائیل سے جو اس نے روحیں نکال کے نا تھیلا بھرا ہوا تھا، وہ سارا تھیلا چھین کے جو ہے روحوں کو باہر نکال دیا، اور جتنے لوگوں کی روحیں اس نے قبض کی ہوئی تھی سارے کے سارے جی گئے۔ کتنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا فوت کرنے کے لیے، اس پیر صاحب نے اس فوت کیے ہوئے کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اور کس طرح کے قصے اور کہانیاں اور نعتیں اور شعر پڑھے جاتے ہیں۔ ایک شعر بڑا مشہور شعر آپ نے بھی سنا ہوگا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، معاذ اللہ، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لیں گے، اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں اس کو کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا۔ کس قدر اس آیت کے الٹ ہے یہ شعر کہ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتے۔ نہیں، جس کو وہ رب پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کو رب چھوڑ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اس کے الٹ شعر کہہ دیا۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے۔ اب جب ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ شعر غلط ہے، یہ الٹ ہے، یہ اللہ کی توحید کے منافی ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تو آگے سے کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہی نہیں مانتے، یہ تو گستاخ ہیں، یہ فلاں، یہ پتہ نہیں کون کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے بڑھا چڑھا کر ایسے نہیں کر دینا جس طرح یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ عیسائیوں نے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مجھے اس طرح بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری وہی شان ہے جو اللہ نے دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے اور نظریے کو دیکھیں، اپنے جو ہے رشتہ دار، اپنے بھائی اور اپنے دوست احباب ملنے والے، ان کے بھی عقیدے اور نظریے کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، رب کی توحید کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے۔ کئی لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم نے فلاں پیر صاحب جو ہے اس کی بیعت ہم نے کر لی ہے، اور سالانہ جو ہے اس کو جو ہے وہ دیتے ہیں، سالانہ جس طرح باقی لوگوں کو دیتے ہیں نا سالانہ، کسی کو کرایہ دے رہے ہیں، کسی کو جو ہے وہ مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، کسی کو سال کا دیتے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیا کہ ان فلاں پیر صاحب کو وہ دے رہے ہیں نا، نذرانے بھی دے رہے ہیں، سالانہ بھی دے رہے ہیں، اور میلے بھی کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں اللہ کے ہاں قیامت کے دن چھڑوا لیں گے۔ اس باطل عقیدے اور نظریے نے پھر انسانوں کو بد عمل کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب ہے نا وہ چھڑا لیں گے، تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج زکات، اس سب سے وہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے، بد عمل بن گئے۔ اور ذہن کیا ہے کہ فلاں پیر صاحب کو سالانہ دے دیتے ہیں، اتنا پیسے، اتنا خرچہ اور اتنی دیگیں جو ہے وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے مقابلے میں رب کا جو مجرم ہوگا، بے نماز رب کا مجرم ہے، سود خور رب کا مجرم ہے، زانی شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا تو رب کا مجرم ہے، اور اللہ کے مجرم کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز کے میں دعا کرتے تھے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، پڑھتے ہیں نا دعا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ کسی بڑے کو بڑائی تیری دربار میں اس کو کوئی بڑائی فائدہ نہیں دے گی، لا ينفع، کوئی فائدہ نہیں دے گی، ذا الجد، کسی بڑے کو، کسی جو ہے اونچے کو اس کی اونچائی، کسی سردار کو اس کی سرداری، کسی چودھری کو اس کی چودراہٹ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کہاں؟ من کا، تیری عدالت میں، تیرے پاس جب پہنچیں گے تو کسی بڑے کو اس کی بڑائی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ تو پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، تم بتلاؤ کہ مکہ کے مشرک بتائیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، ان سے پوچھو جب اس قدر تم مانتے ہو کہ زمین کا خالق اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، اس زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، ساتوں آسمانوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ ہے، اور وہ پناہ دینے والا ہے، کنٹرول، قبضہ، قدرت، اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں دیوانے بنے پھرتے ہو؟ اس کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہو؟ جب مشکل میں پھنستے ہو تو پھر اوروں کو کیوں پکارتے ہو؟ جب ساری قوت، قدرت، اختیار، کنٹرول، قبضہ اسی کے پاس ہے، جب اس نے اپنا قبضہ اور اختیار کسی کو دیا ہی نہیں، جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، قابض وہ ہے، مدبر الامر وہ ہے، تدبیریں کرنے والا وہ ہے، سارے کام بنانے والا وہ ہے، بنے ہوئے کاموں کو بگاڑنے والا وہی ہے، سارے اختیارات جب اسی کے پاس ہیں تو تم اسی سے مانگو نا، ڈائریکٹ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کیوں تم سب بیوقوف بنے پھرتے ہو؟ کیوں تمہیں کوئی جادو ہو گیا تم پر؟ کسی نے جادو کر کے تمہیں پاگل کر دیا؟ جب پریشانی آتی ہے تو پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ جب تمہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم آئے ہیں، لائے ہیں تمہارے پاس حق، یہ قرآن، یہ حق آ گیا ہے، اس میں جو توحید ہے اس کو مان لو، اس میں جو طریقہ ہے رب کو منانے کا اور رب سے مانگنے کا اس کو اپنا لو۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حق آ گیا لیکن یہ لوگ اس حق کو جھٹلا رہے ہیں، اس حق کو نہیں مانتے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنائی اللہ نے اولاد، یعنی وہی تم جو شریک بنا رہے ہو، جس طرح عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا کہ بیٹے کو راضی کریں گے تو رب جو ہے باپ راضی ہو جائے گا، اللہ نے اولاد بنائی ہی نہیں اسی لیے کہ میرا کوئی سفارشی نہ بنے، اولاد ہوتی تو پہلے اولاد کو راضی کرنا پڑتا، اس لیے راضی کرنا ہے، مانگنا ہے، معافی مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو ڈائریکٹ اسی سے مانگو، اسی سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے، اللہ فرماتے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بلانے والا، دعا کرنے والا، مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سن لیتا ہوں۔ وما كان معه من الہ، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اذا لذهب، اگر ہوتا کوئی معبود تو ہر معبود اپنی بنائی ہوئی چیز لے نہ جاتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض، ہوتا ہے نا دنیا میں اگر کسی علاقے میں دو بڑے ہیں، دو سردار ہیں یا دو بادشاہ ہیں تو ایک کو دوسرے کے ماتحت رہنا پڑے گا، یا تو ایک طاقت میں بڑا ہوگا، ایک چھوٹا ہوگا، جو بڑا ہوگا وہ چھوٹے کو اپنے نیچے کر لے گا، اپنے ماتحت بنا لے گا۔ اگر دونوں طاقت میں برابر ہیں تو پھر وہ دونوں ایک ہی جگہ کے بادشاہ نہیں بن کے رہ سکتے، وہ الگ الگ اپنی سرداریاں، یہ ملکوں کی جو تقسیم ہے اسی وجہ سے ہے نا، اسی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے نا، ہر بادشاہ اپنا الگ، اپنی ریاست، اپنی رعایا کو الگ لے جاتا ہے اور اپنے قانون اور اپنے نظام بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی طاقت ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، اور جب کوئی طاقت میں زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اپنے ماتحت کر کے بڑا بن جاتا ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتا تو اس پورے زمین و آسمان کا نظام اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ، ایک دوام کے ساتھ نہ چل رہا ہوتا۔ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، یا تو کیا ہوتا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، چڑھائی کرتا ایک الہ دوسرے الہ پر، اور دوسری جگہ فرمایا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان کا نظام میں خرابی برپا ہو جاتی۔ ایک کہتا کہ نہیں سورج کو نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں نکلنا چاہیے، ایک کہتا کہ دن جو ہے 24 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے، پھر 24 گھنٹے کی رات ہونی چاہیے، ہوتا نا کوئی اپنی چینج کرتا، تبدیلی کرتا۔ دنیا کے نظاموں میں ہم دیکھتے ہیں جب بادشاہ بدلتے ہیں تو نظام آ کر چینج کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اب ہم آ گئے ہیں، ہماری حکومت ہے، پچھلی حکومت نہیں ہے، پچھلی حکومت کے قانون اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جبکہ زمین و آسمان جب سے بنی ہے سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، کبھی مغرب سے نہیں نکلا، کبھی شمال اور جنوب سے نہیں نکلا، اور جس روٹین پر موسم بدل رہے ہیں، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، ہوائیں، فضائیں، یہ سارا نظام ایک ہی جو ہے فطرت، نظام فطرت کے تحت چل رہا ہے۔ یہ نظام کا دوام اور ایک
جو ہے فطرت کے تحت اس کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے. اگر دو چلانے والے ہوتے تو ضرور اس نظام میں خرابی آ چکی ہوتی یا جو ہے کوئی دوسرا معبود اور الہ جو ہوتا وہ اپنی الگ کائنات بنا دیتا. وہ کہتا یہ میرا سورج یہ ہے، یہ میری کائنات یہ ہے، وہ الگ نکل جاتا، اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا. یا اس میں جو ہے چینج کر لے ہوتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں کہ اتنے عرصے تک تمہاری حکومت اور اتنے عرصے تک میری حکومت. جس طرح اب ہمارے ملک میں جو ہے یہ نظام جمہوریت 5 سال تم کھیلو، تم عوام کو لوٹو، 5 سال ہم، کیونکہ برابر ہے نا طاقت میں، کبھی وہ حکومت کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے. تو یا پھر یہ ہوتا کہ اس کائنات کے نظام میں تبدیلی آتی نا. یہ تبدیلی نہیں آ رہی، نظام فطرت کے تحت چل رہا ہے. جب سے کائنات بنی ہے ایک ہی روٹین پہ چل رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ہے معبود اور پوری کائنات کا مالک خالق مدبر الامر وہی ہے. تو اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے معافی مانگنی چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. غلطی ہو جائے تو معافی اسی کے سامنے، پریشانی آ جائے تو پریشانی سے نجات اسی سے، کچھ چاہیے ہو تو اسی سے مانگیں، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، جو کچھ چاہیے اسی سے مانگیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. سبحان اللہ، وہ اللہ پاک ہے، وہ رب پاک ہے. کس سے؟ عما یصفون، جو وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. جو مکہ کے مشرک اس رب، حالانکہ مانتے ہیں زمین کا مالک اللہ، خالق اللہ، اللہ فرماتے ہیں رب پاک ہے اس سے، جو اللہ کی یہ تعریف کر رہے ہیں. اللہ اس سے کیا تعریف وہ کرتے تھے؟ یہی تھی تعریف اس رب کی. توحید میں خلل یہ تھا کہ مان کر زمین کا مالک اللہ، آسمان کا خالق اللہ، مدبر الامر اللہ، لیکن اس کے باوجود پریشانی کے وقت میں اللہ کے سامنے سفارشی بناتے تھے، دوسروں کو، اوروں کو شریک کرتے تھے. آگے آ رہا ہے، ان سے جب کہا جاتا کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، کہتے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے قریب کرنا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں مجھے قریب کرنے کے لیے فلاں کا واسطہ اور وسیلہ لے کے آؤ. یہ کس نے کہا ہے کہ واسطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، بغیر واسطے اور وسیلے کے نہیں سنتے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ صفات بیان کر رہے ہیں. عالم الغیب، وہ جاننے والا غیب اور حاضر کو، اس کو سب پتہ ہے. فتعالی، بہت بلند ہے، وہ بہت بلند ہے، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے. کس سے؟ عما یشرکون، جو وہ اس کے شریک بنا رہے ہیں، جو اس کے شریک بنا کر ان کے سامنے جاتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو اپنا جو ہے معبود اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، یا ان کو اللہ کا سفارشی سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان سب سے بلند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان پر، عقیدہ توحید پر، اللہ اس عقیدے کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور اس عقیدے کو، اس توحید کو اللہ رب العالمین ہمیں آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.